حي على الفلاح. امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام حمام، نوجوانان جنت کے سردار حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا۔ خواب میں ان کی پیشانی مبارک پر قل هو اللہ احد لکھا ہے۔ جب اہل بیت کو بتایا گیا، انہوں نے وقت کے جو تابعین تھے سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے پاس وہ پہنچے اور ان سے یہ خواب بیان کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت کم وقت باقی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھائی جان کی جو تو موت کا وقت قریب تھا تو وہ گھبراہٹ میں تھے، تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی تسکین کے لیے ان سے کہا کہ بھائی جان آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ آپ تو ابھی حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس جانے والے ہو، جو آپ کے آبا ہے، یعنی آپ کے نانا جان اور آپ کے ابو جان۔ آپ تو سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانے والے ہو، جو آپ کے امہات ہیں، یعنی آپ کے نانی جان اور آپ کے امی جان ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ آپ تو طاہر و قاسم رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جانے والے ہو، جو آپ کے مامو جان ہے، آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ ابھی آپ تو حمزہ و جعفر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس جانے والے ہو، جو آپ کے چچا جان ہے، آپ رنجیدہ کیوں ہوتے ہو؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، اور زہر کے 40 دن کے بعد 40 دن تک آپ بہت تکلیف میں رہے۔ 40 دن کے بعد کچھ روایت کے نزدیک 49 اگر 50 دن کے بعد، کچھ کے نزدیک 5 ربیع الاول اور کچھ کے نزدیک 28 صفر المظفر کو آپ اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں ایسا جم غفیر تھا، ایسا جم غفیر تھا کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں سوئی پھینک دیتا، اگر اس مجمع میں، اس جم غفیر میں اگر میں سوئی پھینکتا تو وہ سوئی بھی زمین پر نہ گرتی بلکہ کسی نہ کسی کے سر پر لگتی۔ ایسا جم غفیر تھا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے میں۔ اور کیوں نہ ہو نواسہ رسول جو تھے، کیوں نہ ہو جنتی جوانوں کے سردار جو تھے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نواسہ رسول قربان ہو گئے، انہوں نے شہادت کے جام نوش فرما لیے ہمارے لیے، اور آج ہم انہیں بھلا بیٹھے ہیں، آج ہم ان کے مقصد کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آج رسمی رواج کے طور پر ہم فرائضوں کو ترک کر دیتے ہیں، ہم حرام کاریاں کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کی جو قربانیاں تھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی، امت محمد کے لیے تھی۔ سوچے آپ اگر وہ قربانیاں نہ دیتے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اگر قربانیاں نہ دیتے تو ہم تک یہ دین کیسے پہنچتا تھا؟ ان کی قربانیاں تو ہے جو ہم تک آج صحیح معنوں میں دین پہنچا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 28 صفر المظفر یعنی کل آپ فاتحہ دلائے، کچھ کے نزدیک 5 ربیع الاول کو آپ فاتحہ دلائے، انشاءاللہ تعالی دونوں جو دنوں میں آپ فاتحہ دلائیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی دن تو ضرور ان کی شہادت کا آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر ایک عاشق حسن، عاشق حسین، عاشق اہل بیت، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی دن اگر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ فاتحہ کا ثواب تو ان تک پہنچ ہی جاتا ہے، اور ان کے صدقہ طفیل ہمارے گھروں میں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان قربانیوں کو یاد کریں
اور اپنے اندر کچھ نہ کچھ چینجز لانے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بدلے، نمازوں کی طرف راغب ہو جائے، مسجدوں کو آباد کرے اور صدقہ و خیرات کرتے رہے، غریبوں ضعیفوں کے کام آتے رہے۔ انشاءاللہ تعالی سیدنا حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقہ توفیل اللہ رب العزت ہم تمامی کو شریعت کا پابند بنائے، نماز کا پابند بنائے، صحیح معنوں میں اسلام پر اور صحیح معنوں میں جو تو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔